اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سٹارٹنگ ود دی نیم آف اللہ۔ ملازمین کی تنخواہوں میں سے 25% اور اڈہاک ریلیف 35% کٹوتی والا فیصلہ بھی حکومت نے واپس لے لیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ تنخواہوں میں کٹوتی کی خبر محض ایک افواہ ہے۔ حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ آج کی خبر ملازمین کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 25 اکتوبر کو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جو تجویز کی گئی تھی اس میں کیا کہا گیا، تو اس کی تفصیل جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ لیگل لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی مجموعی تنخواہوں میں سے 25% جبکہ اڈہاک ریلیف 35% کٹوتی زیر غور ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ملازمین کے الاؤنسز بھی ختم کیے جائیں تو خزانے کو 2 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، 2 ارب کی بچت ہوگی، اور اسی طرح تنخواہوں میں اضافہ واپس لیا جائے تو 8 ارب روپے کی بچت ہوگی، 8 ارب کی بچت ہوگی اگر تنخواہوں میں اضافہ واپس لے لیا۔ تو اس کے اگینسٹ مختلف قائدین نے اپنا بیان دیا، جس سے حکومت حرکت میں آ گئی۔ حکومت نے یہ اپنا فیصلہ لینے پر مجبور ہوگی۔ تو اس میں رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تحت کال پر پورے خیبر پختونخوا کے اضلاع میں ملازمین نے احتجاج ریکارڈ کروا کر خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو بھی یہ باور کروا دیا ہے کہ ملازمین جاگ رہے ہیں اور اپنے جائز آئینی حقوق پر کسی صورت پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور ان کوئی عمر بھر کی جمع پونجی کو پینشن اصلاحات کے نام پر لٹنے نہیں دیں گے۔ جو ہی ملازمین حرکت میں آیا تو حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ تو اس میں حکومت نے اب کیا کہا ہے، تو ساتھ ہی حکومت نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جا رہی۔ جب پتہ چلا کہ ملازمین حرکت میں آ گئے ہیں، تنخواہوں میں کٹوتی خبر محض افواہ ہے، یہ بات غیر رسمی طور پر زیر بحث آئی تھی۔ نگران وزیر خزانہ احمد رسول بنگش، انہوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا پر بات ایسے ہی آ گئی تھی، ایسے کوئی بات نہیں آتی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے۔ تو صوبے کو انہوں نے کہا تھا کہ صوبے کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، تاہم اس کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر خزانہ احمد رسول بنگش کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں کٹوتی خبر محض افواہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاق کے ذمہ گزشتہ مالی سال کے 233 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ واجب الادا ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملازمین کا حق کھایا جائے۔ تو نگران وزیر اعظم نے صوبے کے بقایات کی ادائیگی کا یقین دلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ تنخواہوں میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جا رہی ہے، یہ بات غیر رسمی طور پر زیر بحث آئی تھی۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے مالیاتی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ واپس لینے کی تجویز بھی شامل ہے۔ تو سرکاری ملازمین کے مطابق کٹوتی سے متعلق سمری منظوری کے لیے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ارسال کی جائے گی، جبکہ گزشتہ روز فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا، جس میں خیبر پختونخوا کو درپیش شدید مالی بحران کا جائزہ لیا گیا اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صوبے کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مذکورہ اجلاس میں سفارشات مرتب کی گئی، جس کے مطابق صوبے کو درپیش مالی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 آپشن استعمال کیے گئے۔ انہوں نے 3 آپشن کون استعمال کیے؟ انہوں نے کہا تھا پہلا آپشن کے مطابق رواں مالی سال کے دوران بجٹ میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں دیا گیا 35% اضافہ واپس لیا جائے گا، جس سے ماہانہ 9 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق فائنانس ڈپارٹمنٹ دوسرے آپشن میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں سے 25% کٹوتی کرے گی، جس سے ماہانہ 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق MTI اسپتالوں میں سرکاری سخت مالیاتی ڈسپلن نافذ کیا جائے گا۔ مالی بحران کے درمیان KP حکومت تنخواہوں میں کٹوتی پر غور کر رہی ہے، جبکہ تیسرے آپشن میں صوبائی حکومت سرکاری ملازمین کو دی جانے والے ایگزیکٹو الاؤنس، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور دیگر الاؤنسز کو ختم کرے گی، جس سے صوبائی حکومت کو ماہانہ 2 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اپنی بچت کے لیے انہوں نے غریبوں کا حق کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکومت ایکشن لیتی ہی رہتی ہے، لیکن اگر ملازمین مل کر ایک ساتھ ہو کر
قائدین ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنے حق اور اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلیں، تو یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی جو اچھی نیوز تھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھی سے اچھی نیوز شیئر کرتا رہوں گا۔